اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دیندار انسان ہی کامیاب انسان ہے۔ اس حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ پچھلی نشست میں شروع ہوا تھا اور ہم نے 10 خصوصیات آپ لوگوں کے لیے منتخب کی تھی کہ جو خصوصیات ایک کامیاب انسان میں ہونی چاہیے، لیکن اس سے پہلے اگر انسان دیندار ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ 10 خصوصیات ہوتی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے ایک کامیاب انسان میں جتنی بھی خصوصیات ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام خصوصیات ایک دیندار انسان میں بھی ہوتی ہیں، بدرجہ اولیٰ ہوتی ہیں، اور پھر وہی خوبیاں ایک کامیاب انسان کی صورت میں اس کو کامیاب بناتی ہیں۔ تو 5 خوبیاں ہم نے آپ کے سامنے گنوائی تھیں۔ آج انشاءاللہ بقیہ 5 خوبیوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو ایک دیندار انسان میں ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کو آخرت دلوائیں، مرنے سے پہلے اس دنیا میں کامیابی بھی دلواتی ہیں۔ عزت، دولت، شہرت، منصب، حکومت، طاقت، کسی صورت میں بھی ہو کامیابی وہ اس کو دلواتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قد افلح من زکاہا کی صورت میں تزکیہ نفس بھی کرواتی ہیں، یعنی دین اور دنیا، آخرت اور یہاں کی زندگی دونوں میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بقیہ 5 خصوصیات کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں، ایک چھوٹا سا مقدمہ۔ اگر آپ انٹرنیٹ پہ تلاش کریں کہ کمپوننٹس آف ہیومن بینگ، ایک انسان کن کن چیزوں کا مرکب ہے، تو آج کل کی دنیا انسان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتی ہے: باڈی، مائنڈ اینڈ سول، جسم، ذہن اور روح۔ اچھا، ان کی جو اہمیت ہے وہ اس طرح ہے کہ جسم سب سے کم، پھر اس کے بعد ذہن، اور سب سے اہم روح۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کی دنیا میں جسم کی زیادہ اہمیت ہے، اپیرنس کی زیادہ اہمیت ہے، لک کی زیادہ اہمیت ہے، گیٹ اپ کی زیادہ امپورٹنس ہے، ظاہری شکل و صورت، سطحیات کی زیادہ اہمیت ہے، باطن کی، اندر کی، مغز کی بہت کم اہمیت ہے۔ انسان کو اپنے بالوں کی، اپنے رنگت کی، اپنے جسم کی، اپنے لباس کی بہت فکر ہوتی ہے۔ اس کے بعد بہت کم لوگ عقل، ذہن یا حکمت عملی یا حکمت یا آئی کیو کی بات کرتے ہیں، اور سب سے کم بات تو روح سے متعلق ہوتی ہے، باطنی کیفیت سے متعلق ہوتی ہے۔ اگر ہم بات کریں جسم کی، تو اللہ تعالیٰ سورہ 3 آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں تخلیق کیا۔ تو اللہ خود ذمہ داری لے کر اس کو بنا رہا ہے۔ انسان نے اپنی ناک، کان، ہاتھ، پیر نہیں بنائے، ہاں مینٹین کر رہا ہے انسان اس کو، بلکہ ہم دیکھتے ہیں بچہ، پھر بچے سے جوان، وہ خود بخود ہو رہا ہے۔ تو زیادہ تر ذمہ داری جسم کی خدا کے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ذہن کے لیے فرماتا ہے، بلکہ سینکڑوں آیات ہیں جس میں کہا گیا ہے افلا یعقلون، افلا تدبرون، افلا تفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم تفکر نہیں کرتے، کیا تم عقل نہیں لڑاتے؟ اور جو عقل نہیں لڑاتا، سوچتا نہیں، تفکر و تدبر نہیں کرتا، اس کو اللہ کیا کہتا ہے؟ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، بہرے، گونگے اور اندھے۔
بلکہ کالانعام کہہ کر بھی ان کو لعنت ملامت کی گئی ہے کہ تم تو جانور ہو اگر تم اپنا عقل اپنا ذہن نہیں استعمال کرتے۔ اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ ہے روح کا، جو کنٹروورشیل ہے آج کل کی دنیا میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن اب اسپریچول کاؤنسلنگ کے نام سے ویسٹرن سوسائٹی میں بھی بہت سارے کاؤنسلرز اس میدان میں کود پڑے اور مائنس گاڈ مائنس ریلیجن کا فارمولہ استعمال کر کے اپنی کلائنٹیج کو بڑھانے کے لیے انہوں نے اسپریچولیزم کو خدا اور مذہب سے الگ کر کے پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ بیسیکلی ہماری جو اخلاقیات ہے اس کی ابتدائی مراحل، ابتدائی باتیں، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85، سورہ بنی اسرائیل قرآن کا 70واں سورہ ہے، چیپٹر 17 ورس نمبر 85۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دو کہ روح تو اللہ کے حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ، جو کچھ تمہیں علم دیا گیا ہے اس بارے میں بہت تھوڑا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جس چیز کا علم انسان کو تھوڑا ہو، مولا فرماتے ہیں کہ انسان کو جس کا علم نہیں ہوتا اس سے وہ ڈرتا ہے۔ تو روحانیات، اس سے متعلق گفتگو سے لوگ گھبراتے ہیں، نفس سازی، تزکیہ نفس وغیرہ، پریشان ہو جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ تو ایک تو علم کم دیا گیا، اس لیے لوگ پریشان ہیں کہ بھئی اس کی نگہداشت اور اس کی نگہبانی اور اس کی گرومنگ کیسے کریں ہم۔ اور دوسرا یہ کہ سائنس ظاہر سی بات ہے الہیات کے علم کو نہیں مانتی، اس لیے وہ لیبارٹری میں ابھی تک پروو نہیں کر پائی، تو وہ روح کو مائنس کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کی توجہ روح سے ہٹ گئی ہے۔ لیکن اس وقت دنیا میں ایتھکس کے نام پر، چاہے وہ بزنس ایتھکس ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل ایتھکس ہوں، سوشل ایتھکس ہوں، تمام اخلاقیات کی بنیاد اسی تزکیہ نفس، روح سازی، کردار سازی، ذہن سازی، خود سازی پر رکھے گئے ہیں تمام اصول، ان کی بنیاد۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ روح کی طہارت، تزکیہ نفس، دینداری اپنائیں گے تو جنت تو بعد میں ملے گی، اس دنیا میں آپ اپنی جنت بنا لیں گے۔ اچھا، ابھی اس وقت یہ ماحول نہیں ہو پاتا۔ لوگ کہتے ہیں بھئی آپ تو بہت کہتے ہیں کہ بھئی دیندار بنو تو کامیاب بن جاؤ گے، کہا ہم تو نہیں بنے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر سڑک پر آپ تمام رولز ریگولیشن کے ساتھ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں لیکن 99% گاڑیاں رولز کو فالو نہیں کر رہی، تو آپ بیچارے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی غلطی کی وجہ سے نہیں، لوگوں کی غلطی کی وجہ سے۔ آپ کے پاس اصلی کرنسی ہے، باقی تمام لوگوں کے پاس جعلی کرنسی ہے۔ تو جب آپ اپنا نوٹ دکاندار کو دیں گے تو کہے گا یہ جعلی نوٹ ہے، کیونکہ وہ سب سے الگ ہے، اور باقی 99% لوگوں کے پاس جعلی کرنسی ہے۔ تو اس وقت معاملہ کچھ یوں ہی ہے کہ ایک دیندار انسان کامیاب ہوتا ہوا اس لیے نظر نہیں آتا، لیکن یہ بھی بہت زیادہ کامن کیسز نہیں ہیں۔ ابھی اس کی مثالیں دے کر آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی اگر دینداری سے کام لیا جائے تو انسان یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، وہاں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو چلیے ہم مرحلہ وار، جیسے 5 ہماری جو ہے وہ چیزیں خصوصیات مکمل ہو گئی تھیں۔ پہلی جو ہے وہ امپیتھی یا ہمدردی تھی، دوسری خصوصیت ٹیم ورک تھی، تیسری اونرشپ یا احساس ذمہ داری تھی، چوتھی اگنورنس عفو درگزر تھا، اور پانچویں بھی پازیٹیو یا حسن ظن تھا۔ چھٹی خوبی جو ایک انسان میں ہونی چاہیے وہ ہے مثالی نمونہ یا رول ماڈل ہونا۔ آج کل کی دنیا بھی یہی کہتی ہے کہ یو شوڈ بی دا رول ماڈل فار یور جونیئرس۔ ایک باس کو اپنے امپلائز کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے، ماں باپ کو بچوں کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے، سیاستدانوں کو اپنی عوام کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں پہلے خود عمل کریں اور پھر لوگوں سے توقع کریں اپنے جونیئر سے کہ وہ اس پر عمل کریں۔
اور اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے. سب سے پہلے تو وہ رسول کو بطور رول ماڈل پیش کرتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہم صلی علی محمد. بے شک تمہارے لیے رسول ایک بہترین نمونہ ہے. بہترین نمونہ یا رول ماڈل کس لیے؟ ٹو فالو. تمام شعبہ حیات زندگی میں، تمام زندگی کے پہلوؤں میں رسول کی زندگی کا پہلو سامنے رکھا جا سکتا ہے. اور اتنا زیادہ اہمیت دی گئی ہے کاپی کرنے کو. NLP ایک نئی سائیکالوجی، شاید اس سے پہلے بھی تذکرہ ہوا ہوگا، اس کی بنیاد ہی کاپی پر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو کچھ بننا ہے اس کے جو ٹاپ موسٹ اویلیبل ماڈل ہے ان دا ورلڈ اس کو کاپی کر لیجئے. اور یہ ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ تم قرآن کو قرآن کو فالو کرنا چاہتے ہو تو اہل بیت کو کاپی کر لو، وہ تمہارے رول ماڈلز ہیں. کاپی کرنے کے حوالے سے اکثر بعض اوقات ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ بھئی آپ مولا علی علی بہت کرتے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی رسول اللہ کو کاپی کرنے میں جتنی کامیابی مولا علی نے حاصل کی ہے اس نے کسی نے نہیں حاصل کی. ہر چیز میں، ہر ایسپیکٹ آف لائف میں. کوفے میں ایک دفعہ مولا علی کو فالودہ پیش کیا گیا، تو ایک نئی چیز بنائی گئی تھی. جیسے جیسے خوشحالی آ رہی تھی، نئی نئی ڈشیں کھانے پینے کی مسلمانوں میں رواج پا رہی تھیں. تو مولا علی نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا فالودہ اور انگلی اس میں ڈالی اور انگلی ڈال کے اس کو چکھا. پھر کہا یہ جائز تو ہے، حلال تو ہے، لیکن میں نے کبھی رسول کو یہ کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، تو اس کو میرے پاس سے ہٹا دو. یعنی اتنی احتیاط کہ میں نے اتنی سی بھی جو ہے رسول کی سنت سے انحراف کرنے کی جسارت نہیں کرنی. جائز ہے، ایک ہوتا نا کہ جائز ہونا اور ایک ہوتا ہے مباح یا مستحب ہونا. اس کے بعد صرف رسول کو رول ماڈل نہیں اللہ تعالیٰ بنا کر عزت و افتخار دے رہا ہے. رسول کی امت کے لیے اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ کنتم خیر امت، تم ہی بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تم کو چوز کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے. کس کے لیے؟ للناس، تمام ریسٹ آف دا مینکائنڈ، تمام لوگوں کے لیے. کیوں؟ تأمرون بالمعروف، تاکہ تم نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ رسول بحیثیت فرد ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اور ہم بحیثیت ملت، بحیثیت امت، بحیثیت قوم باقی تمام قوموں اور امتوں اور ملتوں کے لیے رول ماڈل ہیں. رسول کو ہمیں کاپی کرنا ہے، اور باقی تمام جو اقوام پوری دنیا میں ہیں وہ مسلمانوں کو کاپی کریں گے. یعنی اتنا ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے یہ حکم کہ بحیثیت گروہ، بحیثیت گروپ، بحیثیت مجموعہ، بحیثیت ملت آپ کو رول ماڈل بننا ہے کہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی کونوا لنا زینہ ولا تکونوا علینا شیئا، کہ دیکھو ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگ و عار، ذلت و رسوائی نہ بنو. اگر امام فرماتے ہیں اگر کوئی دوسرا برا کام کرے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، کوئی اپنا برا کام کرے تو ہمیں اور زیادہ افسوس ہوتا ہے. اگر کوئی دوسرا اچھا کام کرے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن کوئی اپنا اچھا کام کرے تو ہمیں اور اچھا لگتا ہے. جیسے پڑوسی کا بچہ فرسٹ آ جائے، اچھا پڑھے، کامیاب ہو جائے، آپ کو خوشی ہوتی ہے. اپنا بچہ، اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو بحیثیت امت ہم رول ماڈل ہیں، اور بحیثیت فرد رسول ہمارے رول ماڈل ہیں. اللہ یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ اگر ہم کوئی کام، کوئی بات کہیں تو اس کو نہ کریں. نہیں، پہلے کر کے دکھاؤ اور پھر کہو. بہت مشہور واقعہ ہے کہ رسول کے پاس ایک
عورت آئی کہنے لگی میرے بچے کو کہیں کہ یہ کھجور نہ کھائے، کھجور بہت کھاتا ہے۔ 3 دن تک رسول نے اس کو بلایا، آج نہیں کل، آج نہیں کل۔ تیسری مرتبہ کہا کہ تم کھجور مت کھانا، تو اس عورت نے کہا یہ کل ہی کہتے، 3 دن پہلے ہی کہہ دیتے۔ تو رسول نے کہا 3 دن پہلے تک تو میں خود کھجور کھا رہا تھا۔ یعنی رسول کے لیے کھجور کھانا منع نہیں تھا، لیکن حفظ ما تقدم کے طور پر، احتیاط کے طور پہ اس عام کھجور کھانے کی فریکوینسی کو بھی انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا کہ نہیں میں 3 دن تک مطلقاً نہیں کھاؤں گا، پھر کہوں گا تاکہ میں کہہ سکوں اگر بچہ پلٹ کے پوچھے، عاقل پوچھے بھئی آپ بھی تو کھاتے ہیں، کل میں نے دیکھا آپ کو بچے کو منع کر رہے ہیں۔ یہ تھا کمال احتیاط، ایک بچے کو بھی نصیحت کر رہے ہیں تو ہم پہلے اس پہ خود عمل کریں پھر بچوں کو کہیں، بلکہ بعض اوقات تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی، بچہ خود ہی سمجھ جاتا ہے۔ دیکھیں خدا نے خود اس بات پر عمل کیا ہے، یعنی مثالی نمونہ پیش کرنا۔ اللہ اگر اس رول ماڈلنگ یا مثالی نمونہ پیش کرنے کو پسند نہ کرتا تو فقط کتابیں اتار دیتا، صحیفے نازل کر دیتا، کافی تھا۔ لیکن اللہ نے قرآن، توریت، زبور، انجیل، آسمانی کتابیں اور آسمانی صحائف اتارنے کے بعد انبیاء بھی بھیجے ساتھ ساتھ، کیوں کہ رول ماڈل ایک ہمارے سامنے ہو۔ ورنہ ہم کہہ سکتے تھے کہ بھئی قرآن بڑا مشکل ہے، ہم کیسے عمل کریں؟ رسول نے عمل کیا، اہل بیت نے عمل کیا۔ تو رول ماڈل کو پیش کرنا تو روز اول سے، بلکہ دیکھا جائے تو اللہ نے رول ماڈل پہلے پیش کیا اور اس کو کاپی کرنے کے لیے فالوورز بعد میں پیدا کیے۔ آدم پہلے آئے، قابیل اور حابیل تو بعد میں پیدا ہوئے، پہلے آدم کو نیچے بھیجا گیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک طریقہ، ایک اصول ہے رول ماڈلنگ کا، کہ رول ماڈل ہونا چاہیے، اس کو دیکھ کے لوگ جو ہے وہ فالو کریں، اب چاہے چھوٹا سا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو۔ پھر اللہ خود اپنی مخلوق کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ہر چیز پر پہلے عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ بارش کی دعا کی کسی نبی کی امت نے تو بارش نہیں ہوئی، اس نبی نے اللہ سے رجوع کیا تو اللہ نے کہا کہ اس گروہ میں ایک گناہ گار شخص بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ ہوگا میں دعا قبول نہیں کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام یا کوئی نبی تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک گناہ گار شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ اٹھ کے چلا جائے۔ اب اس شخص نے اسی وقت اللہ سے دعا کی، اللہ تو نے اب تک میری پردہ پوشی کی ہوئی تھی، اگر میں اب چلا گیا تو میں عمر بھر کے لیے رسوا بدنام ہو جاؤں گا، یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما۔ جیسے اس نے توبہ کی ویسی آسمان سے بارش ہو گئی۔ تو یہ بھی ملتا ہے کہ نبی نے اللہ سے کہا کہ تو مجھے بتا دے تاکہ میں اس کو نکال دوں، تو اللہ نے کہا کہ جو چیز میں دوسروں کے لیے نہیں پسند کرتا وہ کام میں خود کیوں کروں؟ یعنی میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ دوسروں کے عیبوں کو ڈسکلوز کریں، بتائیں، تنقید کریں، تو میں تو خود ستار العیوب ہوں، میں تو عیوب کو چھپانے والا ہوں، میں کیوں اس کو ظاہر کروں؟ تو اللہ تعالیٰ جو کام کروانا چاہتا ہے اس کام کو خود پہلے عمل کر کے دکھاتا ہے۔ ایک نبی نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں ہر قسم کی آزمائش پہ عمل کرنے کو، گزرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک آزمائش ایسی ہے کہ اگر تو وہ اٹھا لے تو میرے لیے بہت کام آسان ہو جائے گا۔ کیا ہے وہ آزمائش، مصیبت، پریشانی؟ اس نبی نے کہا کہ اللہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، بس مذاق کرنے والی جو آزمائش ہے وہ مجھ سے نہیں۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا خود بھی اپنے طور پہ بھی کہ ہر قسم کی بیماری ہے، فقر و فاقہ ہے، کوئی حادثہ ہے، سب برداشت ہو جاتا ہے، لوگوں کے طعنے اور طنز برداشت نہیں ہوتے، لوگوں کی باتیں آپ نے دیکھا ہوگا 2-2 سال 10-10 سال لوگوں کو عمر بھر یاد رہتی، انہوں نے یہ جملہ کہا تھا فلاں تقریب میں، فلاں شادی پہ، فلاں مصیبت میں۔ مصیبت بھول جاتا ہے انسان، وہ جملہ یاد رہتا ہے کہ فلاں نے یہ کہا تھا، اسے پھر کینہ پروری، پھر حسد اور پھر لڑائی جھگڑے جنم دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جو بات میں خود اپنے لیے ختم نہیں کرتا تیرے لیے کیوں ختم کر دوں؟ یعنی لوگ اللہ کا بھی تو مذاق اڑاتے ہیں۔ اکثر کہا کرتے تھے انبیاء سے بھئی کہاں ہے تمہارا خدا، اس کو بولو نیچے آئے ہمیں عذاب دے، اس طرح چیلنجنگ انداز سے۔ یہ تضحیق ہے اللہ تعالیٰ کی، گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو جب میں خود اپنے لیے یہ آزمائش نہیں ختم کرتا، میں برداشت کر رہا ہوں، تو میں تمہارے لیے یہ کیسے ختم کر دوں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے انبیاء کو بھیجنا، رول ماڈل پیش کرنا۔ اللہ خود رول ماڈل
بن کر دکھا رہا ہے، اللہ رول ماڈل کو پیش کر رہا ہے، رسول کو کہہ رہا ہے، اور بحیثیت امت خود ہم رول ماڈل ہیں، چاہے ہم اس بات کو تسلیم کریں نہ کریں۔ ہم کہتے ہیں نا، اکثر لوگ تنقید کرتے ہیں یہ علماء، یہ ملا، یہ مولانیاں، یہ ذاکرین، یہ خود تو کرتے نہیں ہیں کچھ، اور ممبر پہ کہتے رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن آپ خود عمل کر رہے ہیں اسلام پر، تو آپ کیا مستثنیٰ ہیں؟ ٹھیک ہے ان کو جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ملے گا منافقت کی وجہ سے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کر کیوں نہیں رہے، لیکن آپ پہ تو ذمہ داری ہوتی ہے، اگر آپ نہیں بھی کہہ رہے تو بھی آپ کو کرنا ہے۔ نماز کی تلقین آپ نہیں کر رہے تو کیا آپ قیامت میں یہ کہہ کے چھٹ جائیں گے کہ بھئی میں تو کہتا ہی نہیں تھا کسی کو نماز پڑھنے کا، تو مجھ پہ تو واجب نہیں ہوں، آپ پہ تو پھر بھی واجب رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پسند بھی نہیں کرتا، لما تقولون ما لا تفعلون، سورہ صف آیت نمبر 2، سورہ صف قرآن کا 61واں سورہ ہے، چیپٹر 61 ورس نمبر 2۔ تو وہ بات کہتے کیوں ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے؟ اب آئیے اس کو آج کل کی دنیا پہ تطبیق کریں، اپلائی کریں۔ بہت معذرت کے ساتھ جاپان میں کہا جاتا ہے کہ ربیع الاول کے جلوس نہیں نکلتے، ماہ محرم میں عزاداری نہیں ہوتی، ماہ رمضان میں تراویح نہیں ہوتی، روزے کوئی نہیں رکھتا، نماز کوئی نہیں پڑھتا، حج عمرہ وہاں سے نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی سچائی، ایمانت داری، ہمدردی عروج پر ہے۔ وہاں پہ نوٹوں کا ایک بنڈل گر جائے تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اٹھائے گا تو وہ پولیس اسٹیشن پہنچائے گا۔ تو ان کو اتنا امانت دار کس نے بنایا؟ ان کی رول ماڈلنگ نے بنایا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارے یہاں تقاریر، تحریر، ممبر، محراب، مجلس، مدرسہ، ہر چیز وافر مقدار میں ہو رہی ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے اکثر یہ گلہ کیا جاتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ خود عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی علماء سے لے کے بزرگ، والدین، اساتذہ، ہر کسی پر، عام آدمی ایک دوسرے کے لیے جو کہہ رہا ہوتا وہ خود نہیں عمل کر رہا ہوتا۔ تو یہی وجہ ہے لما تقولون ما لا تفعلون کی جو آیت ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ سنگاپور میں ایک شخص نے مسلمان سے کہا تم مسلمان اس لیے پیچھے رہ گئے ہو کہ تم لوگ فقط آخرت کو فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہو اور دنیا کے لیے نہیں سوچ رہے، جبکہ ہم دنیا کے لیے سوچ رہے ہیں اس لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ یعنی تم کو آخرت ذہن سے نکالنی ہوگی۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ بھائی کس نے کہا کہ ہم آخرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ آخرت کے لیے کوشش تو آپ لوگ کر رہے ہیں، ہم تو دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ہم آخرت کے لیے کوشش کر رہے ہوتے تو ہم سچ میں آگے ہوتے، ہم جو ایمانداری میں سب سے آگے ہوتے۔ وہ واقعہ بھی آپ کو سنایا تھا نا کہ ایک امریکی آیا، کہنے لگا پورے کراچی میں جو ہے وہ دودھ کی دکان میں کھولوں گا، کیونکہ یہاں پہ کوئی دکان ایسی نہیں ہے جس میں آپ یقین کر سکتے ہیں کسی پر کہ اس نے دودھ میں پانی مثلا نہ ملایا ہو، یا دکاندار جو ہے وہ اپنے پروفٹ سے، کچھ لوگ دکاندار کہتے ہیں اس میں تو میڈم کوئی منافع نہیں ہے ہم پہ، ہم تو بس جتنے کا آیا اتنے کا دے رہے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی یقین کر سکتا ہے؟ تو یہ تمام باتیں جاپان میں ہو رہی ہیں، سنگاپور میں، تمام جگہوں پہ ہو رہی ہیں جو ہم سے بہت آگے ہیں، اور ہم عمل نہیں کر رہے۔ تو دیکھا جائے آخرت کی تیاری وہ کر رہے ہیں، بس آخرت مد نظر نہیں ہے۔ وہ وہی بات ہے کہ بچے سے کہا جائے کہ تم ایگزام میں پاس ہو جاؤ گے، پڑھ لکھ جاؤ گے تو ہم تمہیں چاکلیٹ دیں گے، سائیکل دیں گے، موبائل دیں گے، بس اس کی نظریں وہیں تک ہیں، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں پڑھ لکھ کے کیا بنوں گا۔ تو جاپانیز اور سنگاپورینز کو، بیچاروں کو، ہانگ کانگ میں رہنے والوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم جو اس پہ عمل کر رہے ہیں اس سے ہمیں آخرت بھی مل سکتی ہے، لیکن ان کی جو توجہ ہے وہ صرف اس دنیا تک ہے۔ یعنی ہانگ کانگ جیسے ملک میں جس کا رینک کرپشن کے اعتبار سے 91 ہے، بہت اچھا نہیں ہے، پاکستان کا تو شاید نیچے سے ٹاپ 5 میں شمار ہوتا ہو، بہت اچھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی سختی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک صاحب وہاں گئے، وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہوئے سڑک پہ ٹیکسی ڈھونڈ رہے تھے، تو کسی ٹیکسی کے اوپر 4 لکھا ہوا تھا، کسی پہ 5 لکھا ہوا تھا، یعنی فار 4 پرسن، کسی پہ لکھا تھا فار 5 پرسن۔ 3 بچے تھے ان کے، میاں بیوی اور 3 بچے، ایک بچہ ان کا گود میں تھا۔ تو جو 4 ظاہر بات ہے جو فار 4 پرسنس تھی وہ اس کا کرایہ کم تھا تو وہ اس کو روکتے تھے۔ تو کتنے لوگ ہیں بھائی؟ وہ کہتے تھے 4، کہ 4 کا، یہ تو 5 ہے، کہ یہ تو بچہ ہے، یہ تو گود کا ہے، کہہ رہے نہیں 5 ہے۔ ہمارے اکثر یہی ہوتا ہے نا، ہم تو بڑے بچے کو بھی اٹھا کے گود میں لے لیتے ہیں وقتی طور پہ کہ یہ بچہ فی الحال گود میں ہے۔ تو منع کر دیا، کہہ لیں گے ہم آدھے گھنٹے تک کھڑے رہے، ہمیں 4 پرسنز والی ٹیکسی میں کسی نے نہیں بٹھایا، اتنی سختی۔
جب تک 5 والی ہمیں ٹیکسی نہ ملی ہم اس میں نہیں بیٹھے، حالانکہ اس کی رینکنگ 91 پر ہے، پھر بھی جسے کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر جسے کہتے ہیں بہت سخت ہے۔ خیر یہاں پہ بھی ابھی بھی ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو واقعی جو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور ٹھیک ہے ان کی شاید اتنی سنوائی نہ ہو اور اتنا زیادہ ان کا نام نہ ہو۔ ہم ایک دفعہ ایک دل کے ہاسپٹل میں گئے تھے تو وہاں ایک ڈاکٹر ECG کی پٹی لیے ہوئے اور سگریٹ پیتے ہوئے جا رہا تھا، تو ہم نے کہا اپنے پیشنٹ کو کیا کہے گا، کس منہ سے کہے گا سگریٹ نہ پیو، اسٹریس نہ لو وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد کافی عرصے بعد ایک اور نجی ہاسپٹل میں جانا ہوا، وہاں ہمارے دوست تھے، اب وہ کارڈیولوجسٹ بن گئے تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ ہاسپٹل میں نہیں بنایا ہے اور یہ وہ امریکہ سے پڑھ کے آئے تھے ماشاءاللہ۔ تو ہمارے دل میں وہ ایک جو پاکستانیوں کی ایک مینٹلٹی ہوتی ہے کہ ابھی اب تکبر آ گیا ہوگا، اب یہ بڑی چیز بن گئے ہوں گے، اب یہ ریل پیل ہوگی دولت کی، اور یہ ہو جاتے ہیں کچھ لوگ، اور لیکن ان میں اس چیز کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، اب غور سے دیکھیے کہ وہ منظر اتنا خوبصورت منظر تھا، وہ اب تک میں نہیں بھولا، جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ میں اور وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ایک دم سے وہ مجھے چھوڑ کر بھاگے آگے کی طرف۔ میں پریشان، یہ پروفیسر لیول کی چیز ہے، کارڈیولوجسٹ اینڈ ویل نون، اور یہ کیسے بچوں کی طرح بھاگ رہا ہے آگے۔ وہ بھاگے آگے اور آگے جا کے دروازہ کھولا، ہم سمجھے ہمارے لیے کھول رہے ہیں، ہم مسکراتے ہوئے جانے لگے، تو انہوں نے کہا 1 منٹ۔ پیچھے ایک ویل چیئر آ رہی تھی، ویل چیئر پہ پیشنٹ تھا اور اس کو ایک میل اسٹاف پش کرتے ہوئے چلاتے ہوئے لا رہا تھا، اس کے لیے کھولی انہوں نے، یعنی ان کو کیا ضرورت پڑی تھی، نہ کھولتے وہ دروازہ، میل اسٹاف خود ویل چیئر روک کے دروازہ کھول کے چلا جاتا۔ لیکن کیا ہے، تواضع انکساری کا مظاہرہ، ٹیم ورک کا مظاہرہ، کہ جو میں اپنے اسٹاف کو کہتا ہوں کہ بھئی کوآپریٹ کرو اور لوگوں کی مدد کرو، تو میں خود بھی تو کر کے دکھاؤں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آدمی بڑا آدمی بنتا ہے۔ خیر وہ ویل چیئر لے کے میل اسٹاف گزر گیا، پھر آگے گئے، اچھا ہاسپٹل میں تو کوریڈورز ہوتے ہیں بڑے بڑے، پھر آگے گئے تو پھر دروازہ آیا۔ اس دفعہ جو میل اسٹاف تھا وہ بھاگا ویل چیئر چھوڑ کے، کہ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب کھولیں دروازہ میرے لیے اور مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، میں کھول لوں، تو وہ ویل چیئر چھوڑ کے بھاگا اور دروازہ کھول کے وہ جیسے ہی کھڑا ہوا، پیچھے ڈاکٹر صاحب نے ویل چیئر پکڑی اور اس کو لیتے۔ وہ اتنا خوبصورت منظر میں نہیں بھولا، اور میں نے کہا کہ دیکھیں یہ ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کہتے کیوں جس پہ عمل نہیں کرتے۔ 14 فلور پہ ان کا آفس تھا، اور میں کہتا تھا کہ یار تم عجیب آدمی ہو، مجھے تھکا رہے ہو، بار بار آفس جانا ہے، تو وہ کبھی بھی اس بندے نے، اس کارڈیولوجسٹ نے لفٹ نہیں استعمال کی، کہ جب میں پیشنٹ کو خود کہتا ہوں بھی واک کیا کریں، ایکسرسائز کیا کریں، ایکٹیو رہا کریں، لفٹ کا استعمال نہ کریں، اسٹیئرز کا، تو میں خود کیوں اسٹیئرز نہ استعمال کروں، میں کیوں جو ہوں وہ لفٹ استعمال کروں۔ دبئی میں ان کا انٹرویو ہوا، میں بتا رہا ہوں جو لوگ ہیں یہاں پر حب الوطنی اور اچھی خصوصیات کے مالک ہیں، ٹھیک ہے وہ ہماری طرح مدرسے میں، مجلس اور محراب میں اور مسجدوں میں نظر نہ آئے، لیکن بہرحال ہیں کچھ لوگ۔ کہ لگا UAE میں ان کا انٹرویو ہوا اور ان کو بتایا گیا کہ مثلاً آپ کی جو ہے $10,000 مثلاً آپ کی پے ہے، ان کا آپ اپنا پاسپورٹ دیجئے، تو انہوں نے پاسپورٹ نکالا تو پاکستانی پاسپورٹ۔ کہ آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے؟ کہ ہاں کیوں؟ کہ آپ تو بتا رہے ہیں آپ 12 سال امریکہ میں رہے، کہ ہاں، کہ پھر آپ کے پاس وہ نہیں ہے گرین کارڈ؟ کہ میں کوئی گرین کارڈ لینے تھوڑی گیا تھا، میں تو پڑھنے گیا تھا۔ ہمارے ایک دن غلطی سے شپ پہ کام کرنے والا بھی امریکہ کی سرزمین پہ قدم رکھ لے تو وہ سلپ ہو جاتا ہے، اور پانی پڑا ہوا ہوتا ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں، لیکن بہرحال وہ سلپ ہو جاتا ہے کہ مجھے نہیں جانا، پاسپورٹ پھاڑ دیتے ہیں بعض لوگ، کیوں؟ امیگریشن۔ یعنی افسوس ہوتا ہے کہ جس رسول کی وجہ سے ہم ناجی قوم، ناجی ملت، نجات یافتہ لوگ کہلائے، جس کے لیے کہا گیا کنتم خیر امتن، تم سب سے بہتر ہو، تو ہمارا ملک بھی سب سے بہتر ہونا چاہیے، ہمارے اعداد و اعتبار اور نشست و برخاست، گفتار و کردار بھی سب سے اچھی ہونی چاہیے۔ تو امیگریشن تو امریکہ، یورپ، کینیڈا والوں کو لینی چاہیے، ہمارے ملکوں کی، وہ آئیں، نہ کہ ہم جو ہے وہ ان کی امیگریشن۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فوراً جو وہ گلف کنٹری کا جو انٹرویو لینے والا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ سر ہم آپ کی تنخواہ آدھی کر رہے ہیں، آدھی دیں گے ہم آپ کو تنخواہ، کیونکہ آپ کے پاس امریکہ کا گرین کارڈ نہیں ہے، مطلب امریکن پاسپورٹ نہیں ہے آپ کے پاس۔ یہ بتائیں، یہ مینٹلٹی ہے مسلمانوں کی کہ وہی ڈگری، وہ تمام چیزیں اس کے پاس، لیکن چونکہ اس کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ تھا، امریکہ کا پاسپورٹ نہیں تھا، تو اس کو اب کہیں جا کے انہوں نے لیا، کیونکہ ان کی فریکوینٹ ٹریولنگ اتنی ہوتی، کہتے ہیں یہاں پہ مجھے امیگریشن پہ روک لیتے ہیں، 10 سوال کرتے ہیں۔
اب میں ان کو امریکہ کا پاسپورٹ دکھاتا ہوں تو فوراً صحیح ہے سوری سر آپ کو ہم نے روکا، صرف اس وجہ سے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بچیوں کی وجہ سے یہاں آ گیا. جب پوچھا کہ میں بچیوں کی وجہ سے یہاں آ گیا، لیکن یہاں آ کر مجھے بڑا افسوس ہوا. میری بچیاں کہتی ہیں کہ بابا یہاں پہ کرسمس امریکہ سے زیادہ منایا جاتا ہے، یہاں پہ ہیلووین ڈے، ویلنٹائن ڈے امریکہ سے زیادہ. آپ ہمیں کہا کرتے تھے یہ تو گوروں کی عادت ہے، یہ تو کرسچنز کرتے ہیں. وہ وہاں یہی کہا کہ ان کو بہلا پسلا دیا کرتا تھا. دس از نان آف اے بزنس، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے. یہ کہتے ہیں بابا یہاں پہ کیا مسلمان نہیں رہتے؟ یہاں تو سب لوگ یہ بڑے تم تراق سے مناتے ہیں. ہمارے وہاں تو امریکہ میں آپ کہتے تھے کہ گوروں کے لیے ہے. کہہ رہا میں یہاں کے پریشان ہو گیا ہوں، میں بچیوں کو اب کیسے سمجھاؤں. کتنے لوگ کینیڈا، امریکہ، یورپ سے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ فجر میں نہیں اٹھتے، وہاں پہ ہم بچوں کو نماز شب پڑھوا رہے ہیں کینیڈا میں بیٹھ کے. اسے کہتے ہیں کہ آدمی جب باہر ہوتا ہے تو اس کو ہوم سکنس ہوتی ہے، اس کو گھر کے کھانے کا اور لوگوں کے خلوص کا پتہ چلتا ہے. اس طرح دین کا بھی باہر جا کے اندازہ ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن ہمارے لیے ہے، رسول ہمارے لیے، اسلام ہمارے لیے، عمل کوئی اور کر رہا ہے. میں خواب ہوں کسی اور کا، مجھے دیکھتا کوئی اور ہے. تو خدا را رسول آپ کے رول ماڈل ہیں، تمام انسانیت کے لیے رول ماڈل ہیں. آپ خود بحیثیت امت اور ملت، ایک قوم کے آپ رول ماڈل ہیں. آپ کو رول ماڈل بننا چاہیے. تو یہ چھٹی چیز کہ جو ایک دیندار انسان میں ہوتی ہے، ہونی چاہیے. اسلام، قرآن، حدیث سب یہی کہہ رہے ہیں. اور رول ماڈلنگ کو کس نے اپنا لیا ہے؟ باقی لوگوں نے اپنا لیا ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. ساتویں اور آٹھویں خصوصیت ایک ساتھ لکھ لیجئے، کیونکہ یہ دونوں ایک ساتھ عموماً ڈسکس ہوتی ہیں، تذکرہ کیا جاتا ہے. صداقت و امانت. آپ نے سنا ہوگا کہ رسول کو بعثت، اعلان رسالت سے پہلے دو ٹائٹلز، دو القاب دیے گئے، صادق اور امین کا. صادق ایسے کہ پوچھتے تھے کہ اگر پہاڑ کے پیچھے سے کوئی فوج آ رہی ہو، میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے، تم عمل یقین کر لو. کہ لوگ کہتے تھے کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو پھر رسول نے کہا کہ اگر نہ آ رہی ہو، تو لوگ کہتے تھے کہ اگر نہیں آ رہی تو یہ ہو نہیں سکتا، آ رہی ہوگی، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوگا، ہم اندھے ہو گئے ہوں گے، لیکن ہم اس بات پہ یقین نہیں کر سکتے کہ فوج نہیں، کیونکہ آپ نے کہہ دیا تو ضرور آ رہی ہوں گی. تو رسول جو کہہ دیا کرتے تھے وہ 100%. اس کے بعد امانت. اتنے امانت دار، ایماندار کہ جو لوگ قتل کرنے آئے تھے شب ہجرت، ان کی امانتیں رسول کے پاس موجود. یعنی قتل بھی کر رہے ہیں اور اس بات کو تسلیم بھی کر رہے ہیں، دشمن بھی ہیں، اس بات کو مان بھی رہے ہیں کہ بھئی تم جیسا امانت دار. تو جب رسول امانت دار ہیں، امین ہیں، تو یقیناً اللہ نے اگر ان کو کوئی چیز دی ہے تو انہوں نے ایز اٹ از آپ کو ڈیلیور کر دی ہوگی. اچھا، عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خوبی کا اظہار کر رہا ہے اکثر، تو اس کے پیچھے کوئی دنیاوی منفعت بھی ہوتی ہے. 40 سال 63 رسول اللہ کی ایج تھی، 40 سال انہوں نے اپنے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا. 40 سال تک کچھ نہیں کہا. 40ویں سال انہوں نے ڈکلیئر کیا. نہ 40 سال سے پہلے اعلان رسالت سے پہلے، نہ اعلان رسالت کے بعد کوئی ایسی ہمیں مثال نہیں ملتی جس میں رسول اللہ نے کنڈیشن لگائی ہو کہ بھئی اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں اتنا دے دوں، تم اسلام قبول کر لو تو تمہاری امانت واپس لوٹا دوں، اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں پھر تمہیں سچ بات بتاتا ہوں، پھر میں تمہارا دوست ہو جاتا ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا. اکثر لوگ رسول اللہ کو مختلف طریقوں سے تنگ کرتے تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ حج کے موقع پر، مطلب اس زمانے میں بھی حج زیارت ہوتی تھی، وہ اپنے طریقے سے لوگ کرتے تھے. بہرحال خانہ کعبہ مشہور تھا اللہ کی عبادت گاہ اپنے اپنے طریقے سے. حالانکہ مشرک تھے مکے والے، لیکن پھر بھی بت رکھ کے خانہ کعبہ کے پاس جا کر عبادت کیا کرتے تھے. تو رسول کو تنگ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا، اگر کوئی شخص پریشان حال آتا حرم میں، وہ سینٹر آف ایکٹیویٹی ہوا کرتا تھا. تو مثلا کوئی آیا کہنے لگا میرا مال لٹ گیا ہے، میں پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ تو کہتے تھے کہ اس کے پاس جاؤ، رسول کے پاس اشارہ کر کے، ان کے گھر کی طرف اشارہ کر کے، یہ تمہیں دلا دیں گے. ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرا مال ابو جہل نے چھین لیا ہے. یہ ابو جہل، ابو لہب اور یہ تمام
ایلیٹ جو تھی نا اس زمانے میں وہ مشہور تھی لوگوں کا مال لوٹنے میں، جو آتے تھے حج کرنے کے لیے. تو جب بنی ہاشم کی باری ہوتی تھی، آپ نے سنا ہوگا 1 سال بنی ہاشم کی باری ہوتی تھی، 1 سال بنو امیہ کی. تو جب لوگ بنی ہاشم کی باری ہوتی تھی تو لوگ زیادہ تعداد میں لوگ آتے تھے، پتہ تھا ان کو سیکیورڈ پروٹیکٹیو ماحول ہوگا، اور اگر کسی نے کوئی کرپشن کی، چوری کی تو ہمیں پھر بھی مال دلوا دیں گے بنی ہاشم والے. تو وہ آیا کہنے لگا کہ ابو جہل نے میرا مال چرا لیا ہے اور وہ نہیں دے رہا. اور لوگوں کو شرارت سوجی، انہوں نے کہا وہ دیکھو وہ جو کونے میں نماز پڑھ رہا ہے نا شخص، وہ ابو جہل کو بہت اچھی طرح جانتا، وہ تمہارا مال دلوا دے گا. رسول نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، یہ شخص گیا، ابو جہل نے میرا مال. اچھا رسول نے یہ نہیں کہا کہ اسلام قبول کر لو گے تو میں تمہارا مال دلوا دیتا ہوں، ساتھ لے گئے. ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، یہ بھی پیچھے پیچھے کے جا رہے ہیں سب سارے جو مشرکین کفار تھے کہ دیکھیں کیا تماشا ہوتا ہے. اور ابو جہل بہت ہی زیادہ گستاخ جسے کہتے ہیں کہ وہ مشہور تھا اور رسول کا بدترین دشمن تھا. دروازہ کھلا، رسول نے صرف ایک بات کی، اس شخص کا مال جو تم نے لیا ہے وہ واپس کر دو. کہتے ہیں ابو جہل اندر گیا اور خاموشی سے مال لا کے دے دیا. رسول کے اور اس شخص کے جانے کے بعد لوگوں نے ابو جہل کو بہت سنائی کہ عجیب آدمی، طاقتور، اتنے بڑے رئیس ہو، تم ڈر گئے. کہنے لگے پتہ نہیں کیا، جب محمد نے مجھ سے اس طرح بات کی تو میں ان کے اللہم صلی علی میں ان کے روب میں ایسا آیا کہ مال واپس کیے بغیر نہیں بنی. تو رسول کہہ سکتے تھے کہ بھائی تو میں نے تم پہ احسان کیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، آپ مجھے جو خوش کرو اور اس مال میں سے کچھ دو، یا کم از کم میرے پیروکاروں میں شامل ہو جاؤ، کوئی کنڈیشن نہیں. رسول کے پاس جنگ احد کے بعد مدینے میں مکے کی ایک گلوکارہ، ایک رقاصہ آئی، فاحشہ عورت آئی. جیسے وہ آئی تو رسول نے پوچھا کیا تو اسلام لا چکی ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا کیا تو اسلام لانے کے لیے آئی ہے میرے پاس؟ کہنے لگی نہیں، نہ اسلام لانے میں انٹرسٹڈ تھی نہ مسلمان تھی. کہنے لگے پھر کیوں آئی ہے؟ رسول کہہ سکتے تھے پھر ٹھیک ہے، اگر تمہیں مجھ سے کوئی سروکار نہیں میرے مذہب سے تو جاؤ، تم کیوں آئی ہو؟ وہ مشہور عورت تھی بدکاری میں. تو رسول نے کہا پھر کیوں آئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں پریشان ہوں، غربت کا شکار ہوں اور میرے پاس پیسے. کہ تو بڑی مشہور گلوکارہ رقاصہ تھی، تیرے پاس مال کی کیا کمی؟ تو اس نے کہا جب سے جنگ احد ہوئی ہے، کیونکہ جنگ احد کے بعد ایسا روب بیٹھا تھا کفار میں کہ جنگ بدر میں چلیں ٹھیک ہے، لوگ تھوڑے سے کنفیوز تھے کہ کون سا معجزہ، کون سے فرشتے، لیکن جنگ احد کے بعد تو انہوں نے خود دیکھا کہ کس طرح مولا نے بہادری کا مظاہرے کیا، کس طرح لوگ جیتی ہوئی ہاری ہوئی جنگ کو جیتا. تو اس نے کہا میں پریشان حال ہوں اور میں نے سنا ہے کہ آپ لوٹاتے نہیں ہیں خالی ہاتھ. تو رسول اللہ نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ اس عورت کی مدد کرو. بہت اچھا موقع تھا، کنڈیشن لگا دیتے ہیں کہ تم اگر اسلام قبول کرتی ہو تو میں تمہارے لیے انتظام کر دیتا ہوں اور ہر قسم کی جو ہے وہ آسانیاں، آسائش تمہارے لیے حاضر ہو جائیں گی. لیکن نہیں، پاکستان میں آج سے شاید 30-40 سال پہلے اس زمانے میں ایک شخص مشہور ہوا تھا ڈبل شاہ. اس کا نام کیا تھا؟ وہ پیسے لیتا تھا اور 6 مہینے میں ڈبل کر کے دے دیا کرتا تھا. ہم بچپن میں اس کے بڑے قصے سنا کرتے تھے، اور اس کے بھی اور بھی لوگوں کے اس زمانے میں بہت مشہور تھا انویسٹمنٹ. کتنے پیسے دو، 5%، 10%، 15%، بینک دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئے تھے. تو وہ بھی شخص تھا کہیں کا رہنے والا، تو وہ 6 مہینے بعد ایگزیکٹلی ڈبل کر کے دے دیا کرتا تھا. تو لوگ 1 لاکھ دیتے، 6 مہینے بعد 2 لاکھ، پھر 10 لاکھ دیتے تھے، 20 لاکھ، اور وہ پورے پاکستان میں مشہور ہو گیا. مطلب پھر کروڑوں لوگ دینے لگے، اور جب اس کی مالیت، اس کے پاس جو رقم تھی اربوں تک پہنچ گئی تو وہ غائب ہو گیا. تو سال، 2 سال، 3 سال، جتنے سال بھی اس نے کمایا اپنی ایمانداری کی وجہ سے، اپنی سچائی کی وجہ سے، کیونکہ ایک دن اس کو بے ایمانی کرنی ہے. اچھا یہ پرانا واقعہ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے لوگ ابھی بھی نہیں ملتے یا لوگ ابھی بھی بیوقوف نہیں بنتے. بے وقوفوں کی کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں. ابھی ہمارے دوست اسی کراچی کے رہنے والے 2 سال پہلے ہم سے کہہ لیں گے آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہہ لیں گے میں ایک جگہ جمع کرا رہا ہوں، 18 مہینے بعد ڈبل ہو جائیں گے. تو میں نے کہا دیکھ لیں، سوچ لیں. کہہ لیں نہیں میں نے کنفرم کر لیا اور میں تو آفس بھی ہو کے آیا ہوں، اور جہاں اس کا فارم ہے کسی گاؤں دیہات میں، اس فارم کا وزٹ بھی کر کے آیا ہوں. اور پھر وہ بتانے بھی لگے کہ 2-4 مہینے بعد کہ ہاں مجھے تو مستقل رقم مل رہی ہے.
بلکہ اس نے کہا ہے کہ اگر آپ رقم نہ لیں تو ڈبل ہو جائیں گے 18 مہینے بعد. تو میں نے اس کو رقم واپس لوٹا دی ہے. میں لے لوں گا یا 6 مہینے بعد لے لوں گا مثلا. اور فارم بھی دیکھ کر آئے یہ وہ, اور پھر ان کی دیکھا دیکھی ان کے گھر والوں نے بھی. ابھی 2 سال جب گزر گئے یعنی, تو ہم ان سے ملے, کیا ہوا, کہنے میں تو بچ گیا, میرے بعد جو لوگ آئے وہ لٹ گئے. میں نے جو 10 لاکھ جمع کرائے تھے وہ مجھے مل گئے, یعنی 10 لاکھ 20 لاکھ ہو کے نہیں ملے, 10 لاکھ مل گئے, کیونکہ جو 50 لاکھ جو بھی پروفٹ رکھا تھا 10% بھی اگر آپ لیں تو 1 سال میں ڈبل ہو جاتے ہیں 10 مہینے میں. کہ نہیں میرے بعد میری استطاعت 10 لاکھ کی تھی, لوگوں کے ساتھ 50 لاکھ, 1 کروڑ 2 کروڑ کہہ لیں گے. جب کروڑوں میں بات پہنچی, انویسٹمنٹ ہوئی, تو نہ اس کا آفس ہے کراچی میں, نہ انٹیریئر سندھ میں اس کا وہ اتنا بڑا فارم جو ہم دیکھ کر آئے تھے نہ وہ ہے. حالانکہ ہم 3-4 مرتبہ اس فارم کو وزٹ. بھائی دیکھیں نا, ایک شخص کے پاس اگر 1 ارب روپیہ آ جائے, 100 کروڑ مثلاً, تو اس کے لیے کینیڈا, امریکہ یا سوئٹزرلینڈ کی امیگریشن, وہاں تو آپ کو معلوم ہے وہ تو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. پاکستان کے جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں معلوم ہے ان کے پاس بہت پیسہ ہوگا. ہم لوگوں کو کرپٹ بنانے میں سوئس بینک کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ وہ پوچھتے ہی نہیں ہے کہ یہ رقم کہاں سے آئی. ہاں اپنے وہاں کا کوئی شخص ہو تو ایک چیز پوچھتے ہیں کہ آپ تم نے رقم جو ہے وہ کہاں سے حاصل کی. تو اگر آدمی کوئی سچ بولتا ہے, امانت داری کا مظاہرہ کرتا ہے, تو وہ بھی اس کو جمع کر رہا ہوتا ہے کہ جب مکمل طور پہ اعتماد ہو جائے گا لوگوں کا تو پھر میں کرپشن کروں گا. تو رسول کی کیا سنت تھی, کیا طریقہ تھا کہ جس کا جو کام میں کر سکتا ہوں حصہ بقدر جسرت, جتنی سکت وہ میں کروں گا, اس کے لیے کوئی شرط نہیں طے کروں گا, حتیٰ کہ آخرت کی اسلام کی بھی شرط نہیں لگاؤں گا. اچھا, یہاں پہ جو اہم چیز ہے اس بحث سے قطع نظر, اصل تو گفتگو ہماری یہ ہو رہی ہے کہ دیندار انسان کامیاب انسان ہوتا ہے. تو اس دینداری نے, صداقت و امانت نے, صادق و امین کے ٹائٹلز نے رسول کو کیا فائدہ دیا. اب لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھیں رسول صادق و امین مشہور تھے, 40 سال بعد جب انہوں نے رسالت کا اعلان کیا تو دیکھا کیسے لوگ جو ہے وہ ان پر ایمان لے آئے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں پر 2 مرحلے اسکپ کر رہے ہیں. مصطفیٰ رسول کا نام لقب تھا, تو مصطفیٰ کا مطلب چنا ہوا, منتخب کیا ہوا. ہی واز سلیکٹڈ بائی گاڈ ایز اے پروفٹ, لوگ کہتے ہیں نا یہ. حالانکہ ہی واز سلیکٹڈ ایز اے مینیجر فار ہز کمپنی, دیٹ واز بی بی خدیجہ اینڈ کمپنی. بی بی خدیجہ نے پہلے چوز کیا نا ان کو. ان کے جب قصے سنے, چرچے سنے, ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا, ملکۃ العرب تھی. اور کیسی ملکۃ العرب تھی, 50% آف دا ایسٹس آف مکہ بلانگ ٹو ہر. کہتے تھے کہ جو ایکسپورٹ کا مال تھا وہ اس کی ڈھیری بنائی جاتی ایک جگہ, اور بی بی خدیجہ کے مال کی, اور باقی لوگوں کے مال کی ڈھیری جو ہے انبار ایک جگہ لگایا جاتا تھا. تو دونوں کا مال, بلکہ بی بی خدیجہ کا مال اونچا رہتا تھا. یعنی اس کا مطلب ہے پورے مکے کی 50% مارکیٹ جو شیئر تھا اس کی مالک تھی, وہ مور دین 50%. اس کا مطلب ہے وہ شی واز دا ریچسٹ وومن, مین اور وومن میں سب سے زیادہ رچ ہوئی نا. تو بی بی خدیجہ کو تلاش تھی کسی آنیسٹ, کسی سچ بولنے والے آدمی کی. اچھا, رسول کا ایک دن کا بھی ایکسپیرینس نہیں تھا تجارت کا. وہ تو بکریاں چلایا کرتے تھے, ایک عام سے آدمی تھے, نہ ان کے خاندان میں کوئی ایسی بڑی تجارت اگر تھی بھی تو بہت چھوٹے لیول پہ, نہ کوئی سی وی, نہ کوئی انٹرویو. صرف ان کے چرچے اتنے سنے کہ ایک غلام سے کہا کہ جا کے پوچھو لوگوں سے. انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ بہت صادق, بہت امین ہیں اور بہت سچ بولتے ہیں. بی بی نے کہا ٹھیک ہے, ان کو بولو کہ میرا مال شام لے کر جائیں. اور وہ پھر مال لے کے گئے. اور معجزاتی طور پہ نہیں, معجزے الگ ہوئے ہیں کہ درخت جھک جایا کرتے تھے, بادل سایہ کرتے تھے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جو پروفٹ ہوا ہے وہ کئی گنا زیادہ ہوا, اور وہ خالصتاً ان کی ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے. بلکہ رسول اللہ نے اپنے غلام کو کہا جو ساتھ گیا تھا, میسرہ کو یا کسی کو, کہ یہ چیز ہے, اس میں یہ فالٹ ہے, یہ نہیں بیچنا. اگر کوئی بضد ہو, اصرار کرے تو کہنا کہ یہ فالٹ ہے اس کے اندر, تو اس کی قیمت کم ہوگی. تو اس نے بیچ دیا اور بھول گیا کہ رسول نے کہا تھا اس میں فالٹ. گاڑی بیچتے ہیں نا آپ, تو لوگ کہتے ہیں کہ بتائیے گا مت اس میں کہ یہ ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے, یا ری پینٹ ہے, یا بیٹری پرانی ہے. کیوں بھائی نہیں بتائیے گا؟ کہنے بس آپ اس کو کہیں تم خود دیکھو, پکڑ کے دکھاؤ. نہیں پکڑا تو خوش, اچھا ہے. آپ کو کام کروانے جائیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو گاڑی رکھنی ہے یا بیچنی ہے. کہیں بیچنی ہے تو پھر کیوں کام کروا رہے ہیں, کیوں خرچہ کر رہے ہیں؟ اپنے پاس رکھنی ہے تو پھر آپ خرچہ کریں. یعنی تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک دوسرے کے لیے وہ چیز نہ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے. وہ حدیث کہاں گئی؟
تو رسول جب آئے واپس اور کہا کہ وہ کیا ہوا، کہنے کا وہ مال تو میں نے بیچ دیا اور غلطی سے میں بھول بھی گیا. تو رسول اپنا مال، اپنی دکان، اپنا قافلہ چھوڑ کے اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے. پتہ نہیں کب کہاں وہ جا کے ملا اور وہ حیران و پریشان. پورے شام میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ عجیب شخص مکے سے آیا جو اپنا نقص بتا کے مال بیچ رہا ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے اور کم بیچ رہا ہے، اتنی قیمت میں نہیں بیچ رہا. کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا. تو اور لوگ جسے کہتے ہیں آنے لگے اور پھر کئی گنا پروفٹ ہو. معجزاتی طور پہ نہیں، صداقت اور امانت پر عمل کرتے ہوئے پورا حساب دیا بی بی کو لا کے. اچھا دوسرے اسٹیپ جو بھول جاتے ہیں کہ ہی واز سلیکٹڈ ایز لائف پارٹنر. پہلے بزنس پارٹنر بنایا، بلکہ امپلائی بنایا، بزنس پارٹنر اور پھر لائف پارٹنر. عموماً ہوتا یہ ہے پسند کی شادی میں عموماً. اچھا یہاں پہ بھی ایک جملہ ہے، پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان جب وہاں جیتا تھا 1992 کے ورلڈ کپ میں تو پوری ٹیم سے زیادہ عمران خان کا چرچا تھا. انٹرویو اس کے، فوٹوگراف اس کی، ویڈیو اس کی، اتنا چرچا ہوا کہ جمائمہ نے باقاعدہ پرپوز کر دیا کہ دیکھیں کتنی آزادی ہے انگلینڈ میں. تو ہم نے کہا بھائی 1400 سال پہلے بی بی خدیجہ نے خود پرپوز کیا تھا رسول اللہ کو. رسول اللہ نے رشتہ نہیں بھیجا تھا، بی بی خدیجہ نے رشتہ بھیجا تھا. ہاں یہ الگ بات ہے آج کل رشتے جو ہے وہ فیس بک، انٹرنیٹ، ٹویٹر، انسٹاگرام پہ بھیجے جاتے ہیں اور پھر 1-2 سال کی گفتگو کے بعد طے پاتے ہیں کہ اب امی ابا کو بلائیں گے نہیں، بیچ میں ڈالیں گے نہیں یا کورٹ میرج کر لیں. تو ایک ڈگنیفائڈ وے میں انہوں نے باقاعدہ پرپوز کیا اور پھر ان کی شادی ہوئی. شادی ہونے کے بعد کہتے ہیں بس یہ چند مہینے کا رومانس ہوتا ہے، پھر بعد میں سب پتہ چل جاتا ہے، سارے جو ہے گن کھل جاتے ہیں ایک دوسرے کے. اب آپ دیکھیں روز بروز رسول کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوتا رہا. اچھا صورتحال اتنی عجیب و غریب تھی، وہ منظر کبھی آپ سوچیں کہ شادی ہوئی، نکاح ہوئی، سب مہمان جانے لگے، آخر میں رسول رہ گئے. رسول بھی جانے لگے تو کہا محمد آپ میرے ساتھ اسی گھر میں رہیں گے. پہلا تحفہ انہوں نے دیا کہ یہ گھر آپ کا ہے، آپ میرے ساتھ رہیں گے. پہلے اپنے گھر میں تھے اور پھر بی بی خدیجہ کے گھر میں. شادی کے چند دنوں بعد، جسے کہتے ہیں کہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، میاں اور بیوی بس چند مہینے ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ محبت، وہ جوش، وہ جذبہ، ولولہ ختم ہو جاتا. آپ تو کہتے تھے آپ انجینئر ہیں، آپ تو مینیجر ہیں، آپ کی اتنی تنخواہ ہے. پتہ چلا کہ وہ باقاعدہ ایک رشتہ ہمارے اپروول سے ہوا اور ہو گیا. اور رشتہ جان پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو رشتہ کروایا تھا اس میں تو اس انجینئر کی ڈگری جعلی نکلی. ہم نے کہا بھئی اب یہ ڈگری جو آپ نے حالات بتائے تھے وہ ہم نے بتا دیے، اب یہ ڈگری جعلی نکل رہی ہے، ہم کہاں سے وہ کریں. تو وہ لوگ کہتے ہیں لڑکیاں بھی تو اپنا گھر کہیں اور بتاتی ہیں، رشتہ لڑکی کو وہاں دکھایا، پتہ چلا رہتے کہیں اور تھے. تو میں نے کہا بھائی جب لڑکیاں اور لڑکے دونوں طرف سے جھوٹ بولا جائے گا شادی اسی طرح فلاپ ہوں گی. لیکن بی بی خدیجہ کا سنیں، چند مہینے گزرے، بی بی خدیجہ نے کیا ریمارکیبل، کیا خوبصورت جملے رسول کے لیے کہے کہ جاؤ میرا تمام مال لے کر حرم میں اور وہاں کسی بڑی جگہ پر کھڑے ہو کے اپنے غلاموں کا اعلان کرو کہ اے محمد میرا سارا مال، میرا سارا سونا، میری ساری چاندی، میرے سارے مویشی، میری ساری زرعی زمینیں، میرے غلام، میری کنیزیں اور میں خود تمہاری، تم جیسے چاہو تصرف کرو. یعنی بی بی خدیجہ کہہ دیتی ہیں سب کچھ، اپنے آپ کو تو نہ شامل کرتی. کنیزیں اور میں، مویشی اور میں، زمینیں اور میں، سونا چاندی اور میں تمہاری. یعنی اتنا ان کا مقام تھا کہ صداقت و امانت بڑھتی ہوئی دیکھی، کبھی کم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. ہمارے ہوتا ہے مطلب نکل گیا بزنس، مثلا فرض کریں بزنس آپ برانڈ بن گئے، آپ بڑی اونچی منزلوں پر پہنچ گئے، پھر کمپنی جھوٹ بولنے لگتی ہے، اس کو جسے کہتے ہیں کیش کرانا شروع کر دیتی ہے. تو آج کل کے لڑکوں سے پوچھے لوگوں کی یہی ایک خواہش ہوتی ہے بھئی نوکری مل جائے، چھوکری مل جائے. چھوکری سے پوچھے، لڑکی سے پوچھے آپ کی خواہش کریں ایسا لڑکا مل جائے جو بہت اچھی نوکری کرتا ہو، یعنی 2 in 1. ان کا بھی مسئلہ حل. اخلاق، سچائی، عدالت، ایمانداری، اس کا کوئی خاندان کچھ بھی نہیں، صرف کہ لڑکا کماتا ہو، لڑکی بھی اب یہ ہے کہ بگ شاٹ فیملی سے ہو. جب آپ کا مقصد ہی یہی حدیث میں ہے کہ اگر انسان خوبصورتی کے لیے شادی کرے گا، مال کے لیے شادی کر دے گا تو وہ دونوں چیزوں کو کھو دے گا. اگر دینداری کے لیے شادی کر دے گا ان دونوں چیزوں کو بھی اپنا لے گا. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. تو صداقت و امانت. اس کے بعد ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد.
قناعت. مائیکل ہارٹ سے جب پوچھا گیا آپ نے جو 100 پرسنالٹیز آف دا ورلڈ یہ چوز کی ہیں اس میں ٹاپ آف دا لسٹ رسول کا نام کیوں لکھا گیا، تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا. کہیں گے ایک وجہ تو یہ ہے کہ رسول وسائل کے اعتبار سے کم ترین چیزوں کے مالک تھے اور رزلٹس کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامیاب رہے. یعنی ایک آدمی امیر ہے اور امیر ہو جائے، سیاستداں ہیں اور سیاست ہو جائے، سیاستداں بن جائے. رسول کے پیچھے کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی خاندان میں جو رسول جیسی ہو، اور رسول نے اپنے آپ کو اتنے بڑے مقام پہ لے جا کر ثابت کیا. آج بھی آپ دنیا میں جا کے سروے کریں تو پولیس مین، سولجرز، ان لوگوں کی تنخواہیں اور اسٹیٹس اور رینک کم ہوتا ہے، کمانڈوز کا زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ کمانڈوز کو تربیت دی جاتی ہے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، کوئی فیسلٹی نہیں ہوگی، کوئی کھانا پینا نہیں، اور تم کو جنگ جیت کے دکھانا ہے. جو ہائی جیکنگ اور یہ اغوا کے بڑے بڑے کیسز ہوتے ہیں یہ کمانڈوز کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی آپ دہشت گردی کا واقعہ ہے، کمانڈوز کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو مسئلے کو حل کرنا ہے. تو کمانڈوز کو تربیت یہ دی جاتی ہے کہ منیمم ریسورسز ہے، میکسیمم رزلٹ دینا ہے. اس نے یہی کہا کہ رسول واز نتھنگ، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، اور ایک دم سے اتنی زبردست اتنی بڑی کامیابی. نمبر 1. نمبر 2، لوگ ایک فیلڈ میں کامیاب ہوتے ہیں، یعنی سیاستداں ہیں تو بڑے سیاستداں، شاعر ہیں تو بہت بڑے شاعر، اکانومسٹ ہیں تو بہت، بزنس مین ہیں بہت بڑے. رسول نے ہر شعبے میں کامیابی حاصل کی، یعنی بہت بڑے بزنس مین بھی بنے، پروفٹ بھی بنے، ریفارمرز بھی بنے، سوشل ایکٹیوسٹ بھی بنے، اور پھر سب سے اہم بات گھر میں اچھے شوہر بھی ثابت ہو رہے ہیں، اچھے باپ بھی ثابت ہو رہے ہیں. یعنی باپ کی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سیاستداں ہیں، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی بڑا آدمی ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی گھر میں ٹائم نہیں دے پاتا، مصروف اتنا رہتا ہے. یہ رسول گھر کے ہم مثالیں دیتے ہیں، اگر اچھے باپ کی، اچھے شوہر کی تو بھی ہم رسول کی مثالیں دیتے ہیں، سیاستداں کی تو بھی رسول کی، مذہبی حوالے سے بات کریں وہ تو خیر ہے ہی ان کا خاصا. تیسری بات اس نے بڑی عجیب کی اور یہ کہا کہ ایک آدمی سے جھوٹ بول سکتا ہے، 2 سے بول سکتا ہے، 1000 2000 سے 1.5 بلین لوگوں سے جھوٹ بولنا، کنونس کرنا، ان کو اپنا فالوور بنانا بڑا مشکل کام ہے. اور یہ فیس بک والے فالوورز نہیں ہیں رسول کے فالوورز، کہ آپ بیمار پڑ جائیں کتنے لوگ آپ کے پاس کھڑے ہوں گے، آپ کے گھر والے، آپ مر جائیں تو محلے والے. وہ جو فالوورز آپ کہتے ہیں نا بڑے فخر سے میرے اتنے فالوورز ہیں، میرے اتنے فالوورز ہیں، کہاں آپ کو نظر آتے ہیں؟ تو نو ٹویٹر، نو انسٹاگرام، نو فیس بک، نو واٹس ایپ، نو لنکڈ ان، نتھنگ، نو فائیور، نو اپ ورک، اسٹل 1.5 بلین فالوورز. اور کیسے ڈائی ہارڈ. اس وقت جب مجمع بیٹھا ہوا تھا اور سوال کیا تھا مائیکل ہارٹ سے، اس نے کہا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ اس وقت کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا. کہہ لیں مسلمانوں میں سے کسی سے بھی پوچھ لیں کیا تم رسول کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو، سب ہاتھ کھڑا کر دیں گے، چاہے وہ نماز نہ پڑھتا ہو، چاہے مسلمان کہنے کا ہو، لیکن کہے گا میں رسول کے لیے جان نہیں دینے کے لیے. اور یہ ٹاک شو تو میں نے خود دیکھا ہے، ایک کرسچن تھا اور وہ ٹاک شو کر رہا تھا، کہہ رہا تھا یہ ہم لوگ بہت مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا کہ دے انسٹنٹلی کل یو اف یو ڈو سم تھنگ رانگ ود پروفٹ، لیکن اگر میں جیسس پہ یہاں پہ بیٹھ کر ٹی وی پر لطیفہ سناؤں تو کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہوگا. مولا علی، اس کی قناعت کی بات ہو رہی ہے. کوفے میں تھے، ایک مرد عورت آئے، عورت کہنے لگی کہ یہ مجھے خرچہ نہیں دیتا. تو اس شخص نے کہا مولا آپ کوفے میں کسی سے بھی پوچھ لیں، میں بہت امیر آدمی ہوں اور ٹھیک ٹھاک خرچہ دیتا ہوں اس کو. مولانا نے کہا کیوں؟ یہ تو کہہ رہا ہے کہ بہت خرچہ دیتا ہے. کہہ رہے ہیں خرچہ دیتے تو ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، متمول ہیں اور بہت ویلدی ہیں، لیکن پورا نہیں ہوتا مجھے. تو پھر ڈسکلوز کی بات تو پتہ یہ چلا ان کی ماشاءاللہ خواہشات بہت ہیں. تو مولانا نے کہا کہ دیکھو اپنی خواہشات کو اپنی ضروریات کا تابع بناؤ، اور پھر یہ بھی کہا کہ ضروریات تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی. فقیر کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو 2 روٹی چاہیے نا، ضروریات زندگی جسے کہتے ہیں، ایک بستر چاہیے، ایک لباس چاہیے بس. اور بادشاہ ہو تو اس کو پوری دنیا دے دی جائے تو کہا نہیں مجھے ایک اور دنیا چاہیے، مریخ بھی بادشاہت کرنی ہے. اب یہ دونوں جانے لگے. لڑکی نے، عورت نے پلٹ کے پوچھا مولا یہ تو بتائیے خواہشات اور ضروریات کا پتہ کیسے چلے گا؟ بھئی کسی کا لیٹسٹ ماڈل کا موبائل یا گاڑی ضرورت ہے، اوکے، کہتا ہے کہ نہیں میرا تو اس کے بغیر بھی چھوٹے موٹے موبائل سے، چھوٹی موٹی گاڑی سے یا چھوٹے موٹے مکان سے کیسے پتہ چلے گا؟ تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی جو ہمارے لیے بہت اچھا آج کل ایک طریقہ ہے اپنی معیشت کو صحیح کرنے کے لیے.
مولانا نے کہا کہ جو چیز تم کو گھر بیٹھ کے یاد آئے وہ تمہاری ضرورت ہے، اور جو چیز تمہیں بازار جا کے یاد آئے وہ تمہاری خواہش ہے۔ بازار میں آپ 10,000 روپے لے کے جاتے ہیں، 3-4 جوڑے خریدنے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو جوڑا پسند آ رہا ہے وہی 10,000 کا ہے، ایک ہی لے سکتے ہیں۔ مثلا ہوتا ہے نا، جو چیز پسند آتی ہے اس کے لیے بجٹ نہیں ہوتا، جو بجٹ ہوتا ہے اس دکاندار بھی کہتے ہیں آپ اتنا بجٹ تو آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ جو ہے یہ لے لیں۔ تو گھر میں رہ کر، تیسرے امام کا قول ہے نا کہ اپنی عورتوں کو باہر جانے سے روکنے کے لیے لباس میں کمی کر کے ان کو روکو۔ تو جب آدمی کے پاس چیزیں ہوں گی، مثلا موبائل ہے، گاڑی ہے، تو وہ دکھانے کے لیے باہر جائے گا، لباس ہے تو وہ دکھانے کے لیے باہر جائے گا۔ تو باہر جانا کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے 200-400-1000 یا جتنے بھی ہیں وہ کپڑے یا پیسے خراب، اور جب واپس آئیں گے تو آپ، میں جو جوڑا پہن کے گئی، جو گاڑی میں گیا، جو موبائل میرے ہاتھ میں تھا اس سے اچھی چیزیں تو لوگوں کے پاس۔ تو جو چیزیں گھر میں بیٹھ کے یاد آئیں وہ آپ کی ضرورت ہے، اور جو باہر جا کے، بازار جا کے لوگوں کو دیکھ کے یاد آئیں وہ آپ کی خواہشات ہیں۔ اب آ جائیں آخری چیز کی طرف۔ اچھا، اب اس میں تطبیق اپلیکیشن بھی سن لیجئے۔ جس گھر میں قناعت ہوگی اس گھر میں دال روٹی بھی لوگ ہنس بول کے کھائیں گے، اور جس گھر میں قناعت نہیں ہوگی، آپ دیکھ لیں بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، منہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اسٹیک منگایا 1000 روپے کا اسٹیک، یہ پسند نہیں آیا، صحیح نہیں تھا، نہیں پسند آیا کوئی بات نہیں، دوسری چیز منگا لو۔ ایسے ایسے لوگ اپنے، کسی کو یہ کھانا ہے، کسی کو وہ کھانا ہے، مطلب جو جسے کہتے ہیں نا، جو مزہ گھر میں مونگ پھلی کھانے میں ہے نا، اور ممبنی کے دانے جو گر جاتے ہیں اس کو ڈھونڈ کے پکڑ کے اٹھا کے کھانے میں ہے، ایک دوسرے سے چھیننے میں جو مزہ ہے، اور مونگ پھلی میں 4 دانے نکلے، اوہ میرا نام تو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آ گیا، 4 دانے نکلے۔ تو جو اگر گھر میں قناعت ہوگی تو خود بخود مسئلہ حل ہو جائے گا، قناعت نہیں ہوگی تو آپ دیکھ لیں، جو گتم گتا، ہر کسی کے پاس موبائل، ہر کسی کے پاس گاڑی، ہر کسی کے پاس کمرہ، لیکن دلوں میں کنیکشن نہیں۔ 4 آدمی 4 کمروں میں 4 لوگوں سے محو گفتگو ہوں گے باہر کے، اور بھائی وہی 4 لوگ ٹیرس میں آ جائیں۔ وہ ایک صاحب تھے، پوش علاقے میں رہتے تھے، کہیں گے ایک دفعہ ہماری لائٹ چلی گئی اور جنریٹر کا پیٹرول بھی ختم ہو گیا، اور وہ دن ہماری زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا۔ کیوں؟ وہ کامن روم میں سب آگے بیٹھے ہوئے تھے، اور جو گپ شپ چلی، دادا ابو اپنی باتیں سنا رہے تھے، امی اپنی باتیں، بھیا اپنی کالج کی قصے، بچہ اپنی گلی کی باتیں۔ تو کہنا پہلا موقع تھا کہ ہم سب اتنے جسے کہتے ہیں کہ ایک ساتھ بیٹھے تھے بہت عرصے کے بعد۔ تو بعض اوقات مال یا خواہشات جسے کہتے ہیں، اصل چیز تو خواہشات ہے، مال کم ہو زیادہ ہو اس کا تعین تو آپ کریں گے۔ تو ضروریات انسان کو خوش کر دیتی ہیں، قناعت ضروریات پہ قانی کر دیتے ہیں انسان کو، اور خواہشات انسان کو ایک بے چینی اور مضطرب والی حالت میں رکھتی ہیں۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ آخری چیز گھریلو تعلقات، ریلیشن شپ جسے کہتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں جو ان کے سابق اسٹوڈنٹس تھے، کوئی وہاں کی یونیورسٹی کے بارے میں بہت مشہور، جان ہاپکن، ہارورڈ، امریکہ کی انگلیوں پہ گنی جننے والی بہت مشہور یونیورسٹیز ہیں۔ ایلن مسک کہتا ہے کہ میرے پاس ہارورڈ یونیورسٹی گریجویشن ڈگری نہیں ہے، لیکن وہاں کے گریجویٹس میرے پاس نوکر ہیں۔ تو کوئی حکومت میں جاتا ہے، پریزیڈنٹ، کوئی پرائم منسٹر، کوئی ناسا میں کوئی سائنٹسٹ بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی بزنس مین۔ ایک دفعہ بلائے گئے جو مشہور لوگ تھے، ان کو بلا کر ایک پرچی دی گئی سب کو، اور کہا گیا کہ اس پہ آپ اپنی کامیابی کا راز لکھیں، بس ایک لفظ میں۔ کیا چیز ہے کی ٹو سکسیس؟ تو سب نے لکھا ریلیشن شپ، یعنی گھریلو تعلقات جب آپ کے مضبوط ہوں گے تو آپ آگے بڑھیں گے۔ ابھی ہمارے پریزیڈنٹ کسی جگہ پہ تقریر کر رہے تھے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کیریئر میں اتنا آگے مت جائیں کہ آپ جو ہے وہ گھر والوں کو بھول جائیں، میاں بیوی کو بھول جائے، بیوی جو ہے وہ شوہر کو بھول جائے، بھائی بہن ایک دوسرے کو بھول جائیں۔ ایکچوئل لوگ یہی ہوتا ہے نا کہ ایک جگہ جو ہے وہ ہم گئے اور بڑی بہن کام کر رہی تھی، چھوٹی بہن بیٹھی ہوئی تھی، ہم نے کہا بھائی چھوٹی بہن کو، بیٹا اپنی بڑی بہن کا ساتھ دیجیے، کہ نہیں میں بہت پھوڑ ہوں۔ یعنی بہت پراؤڈ ہو گیا خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے اس بات کا اظہار کرنا کہ مجھے کچھ نہیں آتا کچن میں تو ڈاکٹر بن رہی ہوں، میں تو انجینئر بن رہی ہوں، میں تو آئی ٹی کر رہی ہوں، میں تو MBA کر رہی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیریئر یا کاروبار یا کوئی بھی چیز، لیکن گھر میں توازن ہونا چاہیے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6،
سورہ تحریم قرآن کا 66واں سورہ ہے، چیپٹر 66 اور آیت کا نشان 6، ورس نمبر 6۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یعنی ایز اے ہول کلیکٹیولی اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو لے کے جاؤ۔ رسول فرماتے ہیں کہ مرد کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھنا مسجد نبوی میں اعتکاف سے افضل ہے۔ رسول جب اپنے خاندان کے ساتھ ہوتے تھے تو پورا ٹائم دیا کرتے تھے۔ ہم تو موبائل پہ بات کریں تو ہم کہتے ہیں بھائی بیٹے کو، بچے کو ذرا باہر لے جاؤ۔ رسول نماز پڑھ رہے ہیں، حسین کو قیام کی حالت میں گود میں لیا ہوا ہے، جب سجدے میں جا رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں تو فرش پہ رکھ دیتے ہیں، پھر دوبارہ قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ حسین کو بتلانا چاہ رہے ہیں کہ آج نماز کے قیام میں حسین میرے ساتھ ہے، کل حسین کے قیام میں میں حسین کے ساتھ ہوں گا۔ سجدے میں ہے، کہہ سکتے ہیں بھئی یہ کیا ہے، تم دیکھ نہیں رہی ہو بچوں کو، نماز میں پڑھ رہا ہوں، بچہ مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے، سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بحیثیت امام ان کی اہمیت ہوگی، لیکن اس وقت بہرحال وہ نوازے تھے، خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، حسن حسین آ رہے ہیں، تو یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی دیکھو بچہ آ رہا ہے اس کو روکو، کہ جس میں کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے باتیں نہ کریں، خود خطبے کو روک کے اٹھ کے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ابھی ہم ایک یونیورسٹی میں، نجی یونیورسٹی میں جانے کا اتفاق ہوا، جو ہوشربا حالات ہیں الحمان الحفیظ، کہ جس طرح مردوں عورتوں لڑکے لڑکیوں کی مکسنگ ہے، ہینڈ شیک ہے، بلکہ جس طرح لڑکے کھڑے ہوتے ہیں گردن میں ہاتھ ڈالے اس طرح کے جو ہیں وہ حالات ہو گئے۔ یہ سب کس وجہ سے کہ ہم نے خود گھروں میں فزیکل ٹچ دینا ختم کر دیا۔ جب سے ٹچ اسکرین آیا ہے فزیکل ٹچ ہمارا بچوں کے ساتھ ختم ہو گیا۔ بیوی کو رسول اللہ جب آتے تھے تو باہوں میں لیتے تھے، چومتے تھے، تو ازواج میں سے کوئی کہتا تھا کہ اتنی بڑی ہو گئی ہے 18 سال کی جوان، آپ اس طرح اس کو پیار کرتے ہیں؟ کہتے ہیں رسول اللہ کہا کرتے تھے مجھے اس کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حسن و حسین بیٹھتے تھے، کہتے تھے کہ اونٹ چاہیے ہمیں، رسول نے کہا میں بن جاتا ہوں اونٹ۔ اس کی تو وہ بھی ہوتی ہیں لگامیں، گلے میری لو لٹ میری زلفیں، یہ تمہارے لیے لگام کا کام۔ تو یہ فزیکل ٹچ ختم ہو گیا ہے، ساتھ بیٹھنا، ایک دوسرے کو سننا ختم ہو گیا ہے۔ تو لوگ یونیورسٹیز، کالجز، آفیسز وغیرہ میں بھی اپنی جسے کہتے ہیں اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں۔ تو گھر کا سکون ہوگا تو آپ باہر کامیاب ہوں گے۔ ٹھیک ہے رسول کی رسالت، علی کی ولایت اپنی جگہ، لیکن یہ بی بی خدیجہ کی تسلی و تشفی تھی غار حرا میں وحی آنے کے بعد کہ رسول کو حوصلہ ہوا۔ ذوالفقار کی ضربت بعد کی بات ہے، اس کی چمک بی بی سیدہ اس کو دھو کر پیدا کیا کرتی تھی، مال غنیمت نہ آنے پر منہ نہیں بنایا کرتی تھی، سجدہ شکر ادا کرتی تھی کہ علی آج تم خیبر کے موقع پر کیا کہا تھا، اگر آپ مال غنیمت لے آتے تو میں مدینے کی عورتوں کو کیا منہ دکھاتی۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو رسول کے پیچھے بی بی خدیجہ کا ہاتھ اور علی کے پیچھے بی بی سیدہ کا ہاتھ۔ تو آپ بھی کوشش کریں اپنے مردوں کے لیے، مرد کوشش کریں اپنی عورتوں کے لیے، بڑے اپنے بچوں کے لیے، بچے اپنے بڑوں کے لیے محبت اور وقت نکالیں۔ اگر آپ گھر سے باہر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو کسی نے بڑا خوب جملہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مریخ پہ جانا چاہتے ہیں، آپ بہت بڑے کاروباری شخص بننا چاہتے ہیں، بہت بڑی شخصیت بننا چاہتے ہیں، لیکن اپنے روٹس نہ بھولیں۔ آئی وانٹ ٹو ٹچ دا اسٹارس while my feet on the ground۔ آپ ضرور ستاروں کو چھوئیں لیکن آپ کے قدم زمین پر ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو گمشدہ ان کو ان کی منزل تک پہنچا، جو مظلوم ہیں ان سے ظلم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔